السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ سب سے پہلے تو میری پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم عزیز ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ تجارت نیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں کیونکہ اس میں آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کی اہم ترین خبر کی جانب۔ چھالیہ درآمد رشوت اسکینڈل، ایف آئی اے نے ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن کو طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ریگولیٹری اداروں کی ساکھ کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے انسداد بدعنوانی سرکل اسلام آباد نے نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور سابقہ محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کے افسر کسٹمز گروپ سے تعلق رکھنے والے طاہر عباس کو چھالیہ کی درآمدی کھیپوں کی کلیئرنس میں کرپشن کے سنگین الزامات پر طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ طلبی ایک جاری انکوائری کا حصہ ہے جو امتیاز الحق ولد محمد عظیم الحق کی شکایت پر شروع کی گئی۔ شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ ڈی جی نے چھالیہ کی بایو سیکورٹی کلیئرنس کے لیے 15 کروڑ روپے رشوت کا مطالبہ کیا، جن میں سے 10 کروڑ روپے 2 قسطوں میں ادا کیے گئے۔ اس کیس میں قرنطینہ کے ڈائریکٹر عبد الباسط کا نام بھی شامل ہے جو پی ایس 18 کے افسر ہونے کے باوجود پی ایس 19 کے 3 چارجز سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہیں پہلے بھی ایف آئی اے نے 2019 کے ایک کرپشن کیس میں گرفتار کیا تھا۔ اس معاملے کو مزید سنگین بنانے والی بات یہ ہے کہ این اے ایف ایس اے کے سینئر افسران اور پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے اہلکاروں کے درمیان تعلقات کا انکشاف ہوا ہے۔ الزام ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ رشوت کے عوض جعلی طور پر تیار اور تبدیل کیے گئے تاکہ درآمد کنندگان اور تاجروں کو دباؤ میں لا کر بلیک میل کیا جا سکے۔ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو یہ ریگولیٹری اختیارات کے ادارہ جاتی غلط استعمال کی نشاندہی کریں گے۔ ایف آئی اے نے طاہر عباس کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج 8 اگست دوپہر 2 بجے سب انسپیکٹر شماس گوندل کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہو کر اپنا موقف بیان کریں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ نوٹس ایف آئی اے کے انسداد بدعنوانی سرکل اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد افضل خان نیازی نے جاری کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سابقہ محکمہ پلانٹ پروٹیکشن اور حالیہ این اے ایف ایس اے کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ گزشتہ چند برسوں میں اس محکمے پر بارہا نااہلی، اقربا پروری اور طریقہ کار کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں جن کی بڑی وجہ غیر تکنیکی اور متنازع افراد کی حساس عہدوں پر تعیناتی بتائی جاتی ہے۔ ماہرین زراعت و تجارت طویل عرصے سے ڈی پی پی میں سیاسی بنیادوں پر تقرریوں اور میرٹ سے ہٹ کر بھرتیوں پر تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں جو معائنہ اور تصدیقی عمل کی شفافیت کو متاثر کر رہی ہے۔ افسران کے مطابق تحقیقات ایک وسیع اور گہرے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کرتی ہیں جن میں عمر راٹھور، محمد عمر فاروق، طیب ولایت انٹامولوجسٹ اور عمران علی جونیئر کلرک جیسے افراد بھی شامل ہیں۔ یہ صورتحال محکمے میں طویل عرصے سے جاری بد انتظامی اور احتساب کی کمی پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ برآمدات کے شعبے سے وابستہ حلقے خبردار کرتے ہیں کہ اگر ڈی پی پی میں بد انتظامی اور کرپشن کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو یہ پاکستان کی زرعی تجارت کے لیے تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب عالمی منڈیاں شفافیت، ریکارڈ کی جانچ اور بین الاقوامی حفاظتی معیار کی پاسداری کا تقاضا کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے ایف آئی اے اپنی تحقیقات کو وسیع کر رہی ہے، یہ کیس حکومت کے لیے بدعنوانی کے خلاف عزم اور تکنیکی ریگولیٹری اداروں کی ساکھ بحال کرنے کا ایک کڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق کوئی بھی سیمپل پی سی ایس آئی آر لاہور روانہ نہیں کیا جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے لے کر گزشتہ روز 7 اگست تک ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن طاہر عباس کی جانب سے صنعت کاروں اور تاجروں کو شدید تنگ کیا گیا اور ایک بھی سیمپل پی سی ایس آئی آر لاہور روانہ نہیں کیا جا سکا۔ اس دوران 2 سیمپلز بذریعہ ٹی سی ایس
PCSIR لاہور بھیجے گئے، تاہم ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن طاہر عباس نے بذریعہ فون رابطہ کر کے یہ سیمپلز واپس منگوا لیے تھے۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ اسی روز یعنی 7 اگست کے دن PCSIR لاہور کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا، جس کے مطابق تمام سیمپلز جانچ کے لیے PCSIR لاہور ہی بھیجے جائیں گے۔ اس لیٹر کے جاری ہوتے ہی ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن طاہر عباس اور ڈائریکٹر کوارنٹائن عبد الباسط نے رشوت خوری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے فوری طور پر علی انٹرپرائزر، سارا، شالیمار، فیضان انٹرنیشنل اور سلور انٹرنیشنل سمیت دیگر کمپنیوں کے نمونے جانچ کے لیے فوری طور پر PCSIR لاہور روانہ کر دیے۔ اطلاعات کے مطابق اس تمام تر معاملے میں چیئرمین PCSIR لاہور سید حسین آبدی، DG ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن طاہر عباس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقصی کی جانب سے چیئرمین PCSIR سید حسین آبدی، DG قرۃ العین سید اور دیگر عملے کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ دوسری جانب تجارت نیوز نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے رابطہ کیا اور 7 اگست کے روز PCSIR لاہور کو نمونے جانچ کے لیے روانہ کیے جانے والے لیٹر کے حوالے سے معلوم کیا تو انکشاف ہوا کہ مذکورہ لیٹر کے بارے میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقصی کو کوئی علم ہی نہیں ہے اور مذکورہ لیٹر چیئرمین PCSIR سید حسن آبدی کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی طور پر بھیجا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کرپشن کے ایک نئے اسکینڈل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر، جس سے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔